میں کافی دیر سے کوریڈور کے چکر کاٹ رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دن سے لگاتار ہو رہا تھا، مگر پہلے برداشت کے قابل تھا اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر عمیر دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے، گھر کے باہر کے۔ اب بھی مجھے اکیلا ہی آنا پڑا تھا اور اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دلجوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا اور میکا بھی دوسرے شہر میں۔ میاں جی نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا کہ یہاں پر پرسکون ماحول میں رہوں گا، مگر خود تو دبئی چلے گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ مسز نورین، نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے لگی، جہاں ڈاکٹر دانیال کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے اور ڈاکٹر شائستہ کے سب مریضوں کا الٹرا ساؤنڈ وہی کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شائستہ کو صرف ڈاکٹر دانیال کی رپورٹس پر ہی بھروسہ تھا۔ میں بامشکل چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ رسکایا اور پھر سے برابر کر دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گئی، جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی۔ میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مسز نورین؟ انہوں نے مہذب انداز میں پردے کے پیچھے سے سوال کیا۔ آ جائیں ڈاکٹر، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور کچھ سیٹنگ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب میں صرف ہوں ہاں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ جو تشویش کے آثار تھے، میں تو کافی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے، آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک آ جائیں، بس یہاں نزدیک ہی ہے۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر شائستہ کے کہنے پر آیا کرتا ہوں۔ آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا، فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں؟ میں نے تھوڑا سا غصے میں آ کر کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں، میں ڈاکٹروں کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں گی، ابھی آپ جائیے۔ میں بد دل ہو کر باہر نکلی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ دیا۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر شائستہ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا تو ان کو ہسپتال جانا پڑ گیا اور وہ کیس کروا کر ہی واپس آتی تھیں۔ ایسا اکثر ہوا کرتا تھا، ان کو جانا پڑ جاتا تھا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوائی دے دیں، تو انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر رابطہ کیا اور فی الحال کے لیے چند دوائیاں دے دیں، اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں نگل لیں تاکہ کچھ تو فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی۔ یہ بھی کیا زندگی تھی میری، اکیلے جیو اکیلے مرو، ہر درد تکلیف پریشانی اکیلے ہی برداشت کرو۔ شوہر تو باہر بیٹھا تھا، بس نوٹ بنانے میں لگا ہے، اور میں یہاں یہ سب کچھ جھیل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمیر کی کال آئی تو میں نے سارا غم اور غصہ انہی پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اپنا اثر دکھا دیا تھا، جو درد بھی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر دانیال کے کلینک۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھی تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی بھی دی گئی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں سکون سے سو پائی تھی، اور درد بھی کم تھا، مگر پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا تو وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، اور اسی طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی اور میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے، اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اور کہا، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام نورین ہے اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، اور جیسے میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کی نصیب کھولنے آئی ہوں۔
میں جیسے ہی پیدا ہوئی بابا کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچتے چلے گئے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے بابا مجھے پیار سے نور کہا کرتے تھے۔ میں بہت لاڈ پیار میں پلی تھی۔ روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہوئی، مگر میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا اور ماما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی تھی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا، بابا کے گھر سے جاتے ہی ماما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن جب میں نے پوچھا تو ماما ہڑبڑا گئیں اور کہا، نور بیٹا، میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ ماما، ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے اچنبھے سے کہا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نور، تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بامشکل کہا، ماما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے؟ اور اب تو میں بھی گھر پر ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی، بھلا ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی تھیں۔ میری بات پہ وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئیں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی میں گھر پہ ہوتی بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو ماما بھی مجھے بہت پیار دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ماما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی ہیں۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں ہیں، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصویریں دیکھی تھیں، ان میں ماما ہی تھیں جو ہاسپٹل میں مجھے گود میں لیے مسکرا رہی تھیں اور ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی تھی تو بہت ڈر جایا کرتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر اور پوچھا کرتی تھی کہ ماما آپ کو ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی اور کہتی، جب آپ پیدا ہوئیں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد آتی تو میرا یہ شک تو دور ہو جایا کرتا تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے ماما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اور میں نے کیب بھی منگوا لی تھی جسے میں نے گھر سے کچھ دور رکنے کو کہا تھا، اور جب ماما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے کیب والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ ماما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو ماما کی کار کا پیچھا کرنے کو کہا۔ یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو وہ ایک ریسٹورنٹ میں گئیں اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنے کار کی ڈگی میں رکھوائیں جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک ڈک شاپ میں گئیں جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے غبارے اور گفٹ وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھوائے۔ اس کے بعد وہ کسی فلائی ادارے میں گئیں اور وہاں کافی دیر تک اندر رہیں۔ میں دیکھ رہی تھی ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئیں، مگر کچھ پھول اور غبارے وغیرہ ماما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھیں۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد ماما باہر نکلی تھیں۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مجھے لگا وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپسی چلنے کا کہا اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس واپس آتے ہوئے چوکی دار نے دیکھا اور کوئی سوال نہ کیا، اور ماما کی بھی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ گچھ کرتیں، لیکن میری توقع کے برعکس ماما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے ماما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا تو وہ میری اچانک حرکت پر ہنسنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی ماما سے پیار کر رہی ہوں۔
میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی ماما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھیں اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتاتی تھیں کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹوہ میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ لیکن پھر میں ایک رات جب پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے بابا کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھیں۔ میں تجسس میں آ گئی تھی اور میں دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون سے رہنے ہی نہیں دیتی تھی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ دروازہ بھی ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے ماما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا تھا اور بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے سائرہ، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ ماما رونے لگ گئی تھیں۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی تھیں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی۔ بنا سوچے سمجھے مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اماں نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف جانے لگیں، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ نور بیٹا، آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بکھلا گئے تھے اور میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح سے لڑتے رہتے ہیں؟ آج میں بھی سب جان لینا چاہتی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کی ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھیں۔ اب دیکھو نا، اس بات پر مجھے غصہ تو آئے گا نا؟ وہ مجھے بہلانے لگے۔ بابا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا تو وہ نظریں چرانے لگے۔ آج کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ماما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بات ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ تو دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا، آئی لو یو، مجھ سے آپ لوگوں کا یہ اداس چہرہ نہیں دیکھا جاتا، پلیز مجھے سب سچ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے ہنستے مسکراتے بابا کو بھی رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد ماما بھی واش روم سے نکل آئی تھیں اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئیں۔ نور، تم اب تک یہیں بیٹھی ہو بیٹا؟ چلو اپنے روم میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ وہ میری طرف لپکیں اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ سائرہ، اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھ سکتی ہے، بابا نے آبدیدہ ہو کر ماما سے کہا تو ماما پھر سے رونے لگ گئیں اور میں بس ہکا بکا ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا کہ وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات ابھرنے لگے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا۔ بابا، مجھے جلدی سے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا ماما اور بابا آپس میں فرسٹ کزن تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے ماما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 3 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام عادل رکھا تھا اور جب پیدا ہوا تھا تو بابا نے بہت بڑا جشن منایا تھا۔ بابا کے تو پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ بابا اور ماما اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھے کہ ایک دن عادل کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو اسٹروک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دماغ کی رگیں متاثر ہو گئی تھیں۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھا۔ بابا نے اس کے کافی ٹیسٹ کروائے، مگر جب انہیں اصل بات معلوم پڑی
تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے بچے کو اسٹروک نہیں ہوا بلکہ یہ تو پیدائشی معذور ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ بابا تو جیسے ہی یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، کوئی تو علاج ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش ہی نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کے والدین بھی کزن میرج میں تھے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہے تو کئی کمپلیکیشن ہو جایا کرتی ہیں، جیسا کہ کسی کو تو اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ماما اور بابا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ ماما تو بالکل ختم ہو گئی تھیں، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتیں، ان کو کوئی ہوش نہ تھا، ان کے کپڑے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کو کوئی خیال نہ ہوتا۔ عادل جب 5 سال کا ہوا تو اچانک ماما کی طبیعت خراب رہنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھیں۔ بابا سخت طیش میں آ گئے، انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی، مگر ماما کی جان کو خطرہ تھا، اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دلوں میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے، مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ مگر ماما اب بھی عادل کے لیے بے چین رہا کرتی تھیں، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے ایک فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں رقم دی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے، مگر ماما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی عادل کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پر کوئی غلط اثر نہ پڑے، اور اب اتنے سالوں بعد ماما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بھائی سے ملنے جایا کرتی تھیں، جہاں ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی تھیں۔ ماما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پر راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا، کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بابا اتنے کٹور کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھتے تھے اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی داڑھی مونچھ بھی نکل آئی تھی، اور ماما روز اس کی شیو کروایا کرتی تھیں۔ اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا، یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی، ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے۔ میں سوچ سوچ کر روئے جا رہی تھی، اور میری ضد سے مجبور ہو کر بابا دوسرے دن ہی بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، مجھے اس کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میں نے دیکھا ماما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھیں۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتیں۔ میرے بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے، اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری عادل سے کافی دوستی ہو گئی تھی، روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے، اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی نشست میں ہی ان کو منع کر دیا اور جلدی میری شادی عمیر سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی، عمیر ہر 4 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج جو ڈاکٹر دانیال نے مجھے بتایا میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ 3 سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا میرے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا، بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب، مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا کہ میں 4 ماہ سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ حوصلہ رکھیں میڈم، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، اور آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا، اور میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا؟ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔
یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سی سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی۔ میں عمیر کو بھی نہ بتا سکتی تھی، لیکن جب میں نے ماما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئیں اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر یہ بچہ گرا دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ ماما کی بات سن کر مجھے شوق لگا۔ ماما، آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگیں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئیں۔ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اسی پر چھوڑ دیا۔ یہ دعا ہمیشہ سے میری زبان پہ رہا کرتی تھی اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی تھی میں نے عمیر کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی، بس مجھے اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹرز بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر انصاری رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا کہ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔